بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم جو کتاب پڑھنے والے ہیں اس کتاب کا نام ہے قصص النبیین حصہ اول، اور آج کے سبق کا عنوان ہے من کسر الاصنام۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب چونکہ بچوں کے لیے لکھی گئی ہے تو اس کو اسی انداز میں پڑھایا جائے گا، ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ من کسر الاصنام، بتوں کو کس نے توڑا، یہ ترجمہ ہو گیا۔ من کے معنی کون یا کس نے، کسر معنی توڑا، کسر یکسرو کے معنی ہوتا ہے توڑنا، اور کسر یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الاصنام، صنم کی جمع ہے اصنام، جس کے معنی ہے بت۔ تو کس نے بتوں کو توڑا؟ بائع الاصنامی، بتوں کو بیچنے والا۔ باغ یبیع بیعن کے معنی ہوتا ہے بیچنا، بائع بیچنے والا، بائع الاصنامی بتوں کو بیچنے والا۔ قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدا، بہت دنوں پہلے۔ قبل کے معنی پہلے، ایام یوم کی جمع ہے، ایک دن کو یوم کہتے ہیں اور بہت سارے دن کو ایام کہتے ہیں۔ قبل ایام کثیرۃ، کثیرۃ میں زیادہ، کثیرۃ زیادہ، بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ دنوں پہلے۔ دو بار کثیرۃ کا استعمال ہوا ہے تاکید کے لیے، یعنی بہت دنوں پہلے کی بات ہے، بہت دنوں پہلے۔ کان فی قریۃ رجل مشہور جدا، کان من تھا، فی کے من میں، قریۃ کے من ہے گاؤں۔ کان فی قریۃ، ایک گاؤں میں تھا، کیا تھا؟ رجل ایک آدمی، ایسا آدمی، مشہور مشہور، جدا بہت زیادہ۔ تو ایک گاؤں میں ایک بہت ہی مشہور آدمی تھا۔ وکان اسم هذا الرجل آزر، وکان اور تھا، اسم هذا الرجل اس آدمی کا نام، اسم کے معنی ہوتا نام، رجل معنی آدمی، تو اس آدمی کا نام تھا آزر۔ وکان آزر یبیع الاصنام، اور آزر بتوں کو بیچتا تھا۔ باغ یبیع بیعن کے معنی ہوتا ہے بیچنا، یبیع یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب فعل مضارع سے پہلے کانا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی میں کوئی کام مسلسل ہو رہا تھا، لگاتار ہو رہا تھا، یہ کہتے ہیں ماضی استمراری۔ وکان آزر یبیع، آزر بیچتا تھا، یعنی لگاتار بیچتا تھا، مسلسل وہ بیچتے ہوئے آ رہا تھا، الاصنام بتوں کو۔ وکان فی ہذہ القریۃ بیت کبیر جدا، وکان اور تھا، کیا تھا؟ فی ہذہ القریۃ اس گاؤں میں، قریۃ کے معنی گاؤں، اس گاؤں میں تھا، کیا تھا؟ بیت ایک گھر، کبیر بڑا، ایک بڑا گھر، جدا بہت زیادہ، یعنی ایک بہت ہی بڑا گھر تھا، اس گاؤں میں ایک بہت ہی بڑا گھر تھا۔ وکان فی ھذا البیت اصنام، وکان اور تھا یا تھے، فی ھذا البیت اس گھر میں، بیت کے معنی گھر ہوتا ہے، فی ھذا البیت اس گھر میں تھے، کیا تھے؟ اصنام بت، کئی بت تھے، اصنام کثیرۃ جدا بہت سارے بت تھے، اس گھر کے اندر بہت سارے بت تھے۔ یہاں پر اصنام کو ڈبل استعمال کیا گیا ہے، اور ساتھ میں کثیرۃ کے معنی ہے زیادہ، اس کا بھی استعمال ہوا، یعنی اس کا مطلب ہوا کہ اس گھر میں بہت سارے بت تھے۔ وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، اور لوگ سجدہ کرتے تھے، لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ ان بتوں کے لیے۔ سجد یسجد کے معنی ہوتا سجدہ کرنا، اور یسجدون یہ فعل مضارع سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس سے پہلے کانا استعمال ہوا ہے، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب فعل مضارع سے پہلے کانا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی میں، پاسٹ میں کوئی کام مسلسل ہوتے ہوئے آیا ہے۔ وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لوگ سجدہ کرتے تھے، لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ ان بتوں کے سامنے یا ان بتوں کے لیے۔ وَكَانَ آزَرُ يَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ اور آزر سجدہ کرتا تھا، لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ ان بتوں کے سامنے۔ یہاں پر بھی یسجدو یہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے، لیکن یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور اس سے پہلے کانا استعمال ہوا ہے،
تو اس کا مطلب ہوا کہ آزر مسلسل وہ سجدہ کرتے ہوئے آ رہا تھا، اور مسلسل سجدہ کر رہا تھا۔ وَكَانَ آزر یسجد، اور آزر سجدہ کرتا تھا لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، ان بتوں کے سامنے۔ وَكَانَ آزر يَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، اور آزر عبادت کرتا تھا۔ عبد یعبد، عبادتاً کے معنی ہوتا ہے عبادت کرنا۔ وَكَانَ آزر یعبد، اور آزر عبادت کرتا تھا هَذِهِ الْأَصْنَامَ، ان بتوں کے سامنے۔ یہاں پر بھی دیکھیے فعل مضارع سے پہلے کانا آیا ہے، لہٰذا یہ ماضی استمراری ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کرتا تھا، کھاتا تھا، کھاتا تھا، اس طریقے سے ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ وَكَانَ آزر یعبد، آزر عبادت کرتا تھا۔ وَكَانَ آزر یسجد، آزر سجدہ کرتا تھا۔ وَكَانَ آزر یعبد، آزر عبادت کرتا تھا، یعنی اس طرح ترجمہ ہوتا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ہم اس سے آگے پڑھنے والے ہیں۔